دل میں جو باتیں چھپی ہوں گی اس کا بھی محاسبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تم ایسا ہی کہو گے جیسا اس سے پہلے اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے کہا، سمعنا وعصینا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے اطاعت نہیں کی، ہم اس کی نافرمانی کی، تو کیا تم بھی ایسا ہی کہو گے؟ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اور کہا کہ کہو غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ ذکر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، جو غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ ورد کہ اللہ ان ساری چیزوں میں جو ہمارے دل میں مخفی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، اس کا محاسبہ اگر تو کرے گا تو ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صحابہ کرام نے ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ آیت نازل کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو مکلف نہیں بناتا ہے مگر اس چیز کا جس کی طاقت، جس کی وسعت وہ رکھتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں۔ اے ہمارے پروردگار تو ایسی چیزیں ہم پر واجب نہ قرار دے جس کی ہم طاقت نہ رکھ سکتے ہوں، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو اس سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ ہماری مغفرت کر، ہماری بخشش کر، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں کافروں پر مدد نصیب فرما۔ یہ آیت نازل ہوئی جس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ انسان جن چیزوں کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، جو وسوسے، جو خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، اور آگے کہا گیا کہ ان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درگزر فرما لیا ہے اور اس کا محاسبہ نہیں کرے گا جب تک کہ انسان اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ جب کوئی حکم یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جس کے اسباب و علل ہمیں سمجھ میں نہ آتے ہوں، اور جو چیز ہمیں گراں گزر رہی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے سلسلے میں ہمیں غفرانک ربنا والیک المصیر یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی مخالفت نہ ہو۔ آئیے میں صحابہ کرام کا معمول دکھلاؤں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کتنی عظمت تھی صحابہ کرام کے دل میں، اور اس شخص کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرتا ہے اس کے سلسلے میں صحابہ کرام کے دل میں کتنی نفرت تھی۔ ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جسے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا، یعنی کنکری سے کھیلنا اور کنکری مارنے سے منع فرمایا، اور کہا کہ کنکری سے نہ تو کوئی شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے بجائے اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، دانت ٹوٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، یعنی کنکری سے کھیلنا، کنکری کے ذریعے آپس میں بازی لگانا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مغفل جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار کنکری سے کھیل رہے تھے، تو عبداللہ ابن مغفل نے انہیں منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کنکری کے ذریعے کھیلنے سے، کنکری مارنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا ہے، نہ تو دشمن کو کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ اس کے ذریعے کوئی شکار کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے بجائے آنکھ پھوٹ سکتی ہے اور دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن مغفل کے وہ رشتہ دار باز نہیں آئے اور پھر وہ کنکری مارنے لگے، کنکری سے کھیلنے لگے۔ تو عبداللہ ابن مغفل نے کہا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اپنے کام پر لگے ہوئے ہو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں اب اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں کروں گا، اور انہوں نے اس رشتہ دار سے قطع کلامی کر لی، اس سے قطع تعلق کر لیا اور کہا کہ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، اذن لا اکلمک ابدا۔ حدیث میں کے الفاظ ہیں کہ میں ہمیشہ کبھی بھی تم سے میں گفتگو نہیں کروں گا۔ یہ معمول ہمارا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ۔ دوسروں کے ساتھ
بجائے اس کے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پیش کیا جاتا ہے، کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ماحول اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ہم جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہاں اس بات کو برا سمجھا جا رہا ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس ایریے میں رہتے ہیں، اس ایریے میں اگر ہم اس احکام کی پابندی کرتے ہیں تو لوگ ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمیں برا سمجھا جاتا ہے، معاشرے میں گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کی آزار ہم بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں اگر اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سلسلے میں کوئی خلش ہے تو اسے دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں اگر کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے پر بھی حدیث بیان کرنے پر نہ ماننے پر کسی صحابی نے قطع تعلق کر لیا، اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قطع تعلق کے اوپر، تو کیا یہ خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے والے کے ساتھ قطع تعلق کر سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ قطع تعلق کرنے سے منع فرمایا؟ بھائی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، وہ یہ کہ اس حدیث میں عبداللہ بن مغفل نے اپنے اس رشتہ دار سے قطع کلامی کر لی، اور دوسری حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کر سکتا ہے، وہ ان مسلمان بھائیوں کے لیے ہے جن کا آپس میں اختلاف ہو، لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی اس مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرتا ہے اس بنا پر کہ اس سے ناراضگی پائی گئی، اختلاف ہوا، تو احادیث میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ 3 دن تک وہ اپنے اس ناراضگی کو دور کر لے، اس اختلافات کو اپنے ذہن سے مٹا دے۔ 3 دن سے زیادہ وہ قطع تعلق نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص پہل کرے گا اپنے بھائی سے ملنے میں اسے اجر زیادہ ملے گا۔ تو اس حدیث میں قطع تعلق کی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت۔ یہاں ذاتی منفعت، ذاتی رنجش ملحوظ نہیں ہے، یعنی قطع تعلق کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو ذاتی رنجش یا ذاتی منفعت کے تحت کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا اختلاف ہے، آپ کا اس بھائی سے جھگڑا ہوا ہے، تو آپ 3 دن تک اس سے گفتگو نہ کریں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ 3 دن جیسے ہی ختم ہو جائے آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے مل لیں، اس سے میل ملاپ کر لیں۔ لیکن اسلامی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں اور اس سے بغض رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب ہمارا سوال یہ ہے کہ قطع تعلق میں اگر وہ ہم کو سلام کرے تو ہم اس کا جواب دیں کیا، یا ہم اس کو سلام کریں؟ بھائی صاحب نے سوال کے درمیان ایک سوال کیا کہ اگر ہم اس سے قطع تعلق کر لیں ایسے شخص سے اس بنیاد پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کر رہا ہے، اگر وہ اس دوران سلام کر لیتا ہے تو کیا ہم سلام کا جواب دیں یا نہ دیں؟ تو اس کا جواب مختلف ہو سکتا ہے، اس طرح کہ اگر آپ اس کے سلام کا جواب نہ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، اور اس شخص کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ میں اس سے جب قطع تعلق کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس قطع تعلق کی بنیاد پر وہ اسلامی احکام پر لوٹ آئے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں، تاکہ وہ اسے برا سمجھے اور پھر وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے۔ اور اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے قطع تعلق سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، وہ اسے کوئی اثر نہیں لے رہا ہے، تو اسی صورت میں آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم حکم اس حدیث سے متعلق ہے، اگر آپ لوگ اسلامی احکام کا مطالعہ کرتے تو میرے خیال سے یہ سوال ضرور کرتے جو اس حدیث سے متعلق ہے، اور آج کے واقعے سے اس حدیث کا بہت ہی گہرا اور اہم تعلق ہے۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ تو دشمن کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور نہ شکار کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، کسی کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس حدیث سے متعلق بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، شاید بھائی صاحب سوال کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حدیث آپ نے جو بیان کی کنکری مارنے کی، میں نے سنی ہے، اور کچھ علماء نے اور کچھ مولانا نے اسے کرکٹ کے کھیل سے جوڑا ہے، بولتا ہے کہ کرکٹ کھیلنا اسی لیے منع ہے کیونکہ یہ کنکری کی حدیث اس پہ لاگو ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے اچھے واقعے کی طرف یاد دہانی کرائی، اور میرا بھی اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ بہت سارے علماء کرکٹ کھیلنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ان کی اہم دلیل یہی حدیث ہے، جس بنیاد پر وہ کرکٹ کے کھیلنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ کرکٹ کا دیکھنا، اس کا حکم کیا ہے، وہ آپ فقہ سیشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے کرکٹ کو تشبیہ دی ہے کنکری مارنے سے، اس لیے کہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس کھیل میں نہ تو کوئی جسمانی ورزش ہوتی ہے، نہ اس کے ذریعے آپ، اس کے سیکھنے کے ذریعے آپ کسی دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کے ذریعے آپ شکار اور تیر اندازی سیکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے۔ اس بنیاد پر بعض علماء نے کرکٹ کھیلنے کو ناجائز قرار دیا ہے، یہ ان کی اہم دلیل ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، آخری سوال سر اگر ہو۔ بعض ہمارے دوست صاحب جو رہتے ہیں بدعتوں میں مبتلا ہے، کئی بار کہنے کے بعد بھی وہ ان سے باز نہیں آتے، تو کہ ان سے بھی قطع تعلق کیا جائے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا اس کا جواب احادیث میں دیا گیا، اور اس سے پہلے کے سوالات میں بھی جواب دیا گیا کہ ہمارے بعض احباب یا بعض رشتہ دار جو بدعات میں مبتلا ہیں اور بار بار کہنے کے باوجود وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے؟ اگر آپ کے اندر اتنا ایمانی جذبہ ہے، آپ اس کو برت سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے قطع تعلق کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ فکر معاش عشق بتاں، یاد رفتگاں، فکر معاش عشق بتاں، یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ سردار دو سرا سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے
जब रूह को जला दे वो सोज़ आशिक़ाना जज्बात को जगा दे हस्ती का जर्रा जर्रा जब आह की सदा दे आलम के दिलरुबा से मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना हो जानिबे मदीना जब कारवां रवाना सल्ले अला मोहम्मद कालब पे हो तराना विरदे ज़बा हो जिस दम अशआर आशिकाना जब रहमते खुदा का लुटने लगे खजाना सर चश्मे अता से मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना दरबार मुस्तफा की हासिल हो जब हुजूरी पेश नजर हो जिस दम वो बारगाह नूरी जब रूह को सुकून हो मिट जाए फिक्र दूरी दीदार मुस्तफा से जब आरज़ू हो पूरी बशम्स की ज़िया से मेरा सलाम कहना
कसम तेरी नजर नजर पर कुर्बान हर दो आलम शारिक गरीब शारिक ये कह रहा है पैगम सरदार दो सरा से मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना सुल्ताने अंबिया से मेरा सलाम कहना फिर नूर वज़ुहा से मेरा सलाम कहना सर चश्मे अता से मेरा सलाम कहना वशम्स की ज़िया से मेरा सलाम कहना फिर नूर हक नुमा से मेरा सलाम कहना सरदार दो सरा से मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना महबूब किबरिया से मेरा सलाम कहना सरदार दो सरा से मेरा सलाम कहना हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
ناظرین آداب، ای ٹی وی انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. دیویانی معاملے پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا سلمان خورشید سے رابطہ پیدا کرنے کا منصوبہ، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دی جانکاری. عام آدمی پارٹی کو دہلی میں حکومت تشکیل دینی چاہیے، عوام نے دیے ابتدائی اشارے، منیش سسودیا کا بیان. مہاراشٹر حکومت نے 3 سابق وزرائے اعلیٰ کا نام آنے کے بعد آدرش گھوٹالے کی رپورٹ کی مسترد. بی جے پی نے ملزمین کو بچانے کا لگایا الزام.